معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ یہ بات اب سب پر واضح ہو چکی ہے کہ ونڈر بوائے کوئی نہیں، حتیٰ کہ محسن نقوی بھی نہیں۔ سسٹم یہی چلے گا، سونا یہی بکے گا، ہیرا یہی بنے گا، کابینہ یہی رہے گی، سب اسی تنخواہ پر کام کریں گے، نہ کوئی انقلاب آئے گا، نہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہوگی، نہ نظام ہلایا جائے گا اور نہ تخت گرایا جائے گا۔ عمار مسعود اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ معروف اینکر پرسن سہیل وڑائچ کے ونڈر بوائے والے تجزیے نے خاصا ارتعاش پیدا کیا۔ ٹیکنوکریٹ والے جملے نے بہت سے سیاستدانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کیا۔ بہت سے ٹیکنوکریٹس اپنے سی وی پر ٹاکی پوچھا مارنے لگے، بہت سے اپنی بیرون ملک یونیورسٹیوں میں تعلیم کے قصے سنانے لگے، بہت سو نے نئے سوٹ کا آرڈر دے دیا، کچھ شیروانیاں امیدوں کی کھوٹیوں پر لہرانے لگیں، شدھ انگریزی بولنے والے اردو حلف نامے کے ہجے کرنے لگے، لیکن پھر اچانک خبر یہ آئی کہ یہی نظام چلے گا اور کوئی ونڈر بوائے نہیں آ رہا۔ یوں وزارتوں کی امیدوں پر اوس پڑ گئی اور لہراتی شیروانیوں کو آگ لگ گئی۔ عمار مسعود کے مطابق انصار عباسی سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر ان کی خبر غلط نہیں ہوتی۔ وہ تمثیل، علامت یا فسانے میں بات نہیں کرتے۔ ان سے زیادہ مستند ذرائع کسی اور صحافی کے ہیں ہی نہیں۔ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ نظام یہی چلے گا تو یہ بات مصدقہ ہے کہ طاقت کے ایوانوں میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ انصار عباسی مصر ہیں کہ ونڈر بوائے کسی کی فرمائش پر تخلیق نہیں ہو سکتا، کسی کالم نگار کی فرمائش پر نظام نہیں الٹایا جا سکتا۔ دوسری جانب طلعت حسین بھی ایک معروف صحافی ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت والے اندیشے کو سرے سے رد کر دیا ہے۔ ان کی اس اندیشے سے اختلاف کی توجیہ بہت کمال کی تھی۔ طلعت حسین نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت نہیں آئے گی، بلکہ کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ چکی ہے۔ اس بات کو انہوں نے مزید دلائل سے ثابت کیا، جیسے کپتان ڈنکے کی چوٹ پر ڈھول کی تھاپ پر کہتا تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اسی طرح معروف صحافی نے ایک وزارت کی چھان پھٹک کے بعد کہا کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ چکی ہے۔ عمار مسعود کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب لائق بھی ہے، فائق بھی ہے۔ آئی ایم ایف سے پنجے لڑانا ان کو خوب آتا ہے، بہت سے بین الاقوامی اداروں کا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن عوام اور عوام کے ووٹوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک باقاعدہ ٹیکنوکریٹ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایک لاجواب شخصیت کے حامل ہیں، انتھک محنت کے عادی ہیں، چومکھی لڑائی میں مہارت رکھتے ہیں۔ ابھی داخلہ کے امور پر بات کر رہے ہوں گے، کچھ ہی دیر میں کرکٹ کے معاملات سلجھا رہے ہوں گے، وہاں سے فارغ ہوں گے تو علماء کے وفد کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، وہاں سے فرصت پائیں گے تو شہداء کے جنازوں کو کاندھا دینے روانہ ہو جائیں گے۔ محسن نقوی مقبول بھی ہے اور معروف بھی، مگر ہیں وہ ٹیکنوکریٹ ہی، ایک اچھے ٹیکنوکریٹ۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ اسحاق ڈار نے سنبھال رکھی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے ممالک میں بہت عزت ہے ان کی۔ نواز شریف کے دست راست وہی ہوا کرتے تھے۔ خارجہ کے محاذ پر ان کا کام لاجواب ہے، لیکن وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوئے۔ وہ ہے ایک اعلیٰ ٹیکنوکریٹ، ایک بہت قابل ٹیکنوکریٹ۔ اسی طرح وزارت دفاع خواجہ آصف کے پاس ہے، جو پکے عوامی نمائندے ہیں اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، لیکن وزارت دفاع کی ریت ہے کہ اسے چلاتے سیکرٹری دفاع ہیں۔ وزیر دفاع صرف بیان دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے چار اہم وزارتوں یعنی داخلہ، خارجہ، خزانہ اور دفاع پر ٹیکنوکریٹس موجود ہیں، لہٰذا باقی غیر اہم وزارتوں سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ وہاں سیاستدان بھی چل سکتے ہیں، اس لیے چند وزارتوں کے لیے اچھے بھلے چلتے نظام کو لپیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ سہیل وڑائچ کی تھیوری اس حوالے سے بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیکنوکریٹس کا نظام لانے کے لیے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ موجودہ نظام میں تحریک انصاف کی پوزیشن سے سب ہی واقف ہیں، ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد 9 مئی 2023 کو فوجی تنصیبات پر تحریک انصاف کی جانب سے حملوں کا بیانیہ اس شدت سے بنایا گیا۔ اگر کوئی چاہے بھی تو جس طرح کی ذہن سازی ہو چکی ہے، اس کے بعد 9 مئی کے سانحے سے یو ٹرن ممکن نہیں۔ عمار مسعود کے مطابق پیپلز پارٹی کی آئین پسندی کے سبھی معترف ہیں، مگر ان کی گورننس سے عوام مایوس ہے۔ ایسے میں اگر پی 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 کی ٹوکری میں سارے انڈے ڈالے جائیں، یعنی صدارت کے بعد اگر وزارت عظمیٰ بھی اسی کو دی جائے تو ٹوکری بھی نہیں رہے گی۔ ویسے بھی اس وقت نون لیگ جس شدت سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری پر آمادہ ہے، وہ نظام کی تبدیلی کی صورت میں اتنی فرمانبردار نہیں رہے گی،
اور فیصلہ سازوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لہٰذا اتنے دشمنوں کے درمیان ٹیکنوکریٹس کی حکومت پنپ نہیں سکتی۔ شہباز شریف کا طرز سیاست ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زبان پر شکایت نہیں لاتے، بڑے بڑے زخم سینے پر رکھ کر بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ ان سے بہتر چوائس موجودہ سسٹم میں نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر شہباز شریف اپنی مدت پوری نہیں کر سکے تو وزیر اعظم کی مدت والا صفحہ آئین کی کتاب سے پھاڑ دینا چاہیے۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ سہیل وڈائچ کے ونڈر بوائے والے تجزیے کے بعد ان کا بلی چوہے کے کھیل والا تجزیہ بھی آ چکا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ بلی چوہے کے شکار میں بے قصور ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ وہ بیچاری مجبوری میں ایسا کر رہی ہے، لیکن موجودہ نظام ایسی بے سروپا باتوں سے بالاتر ہے۔ یہ نظام پوری ثابت قدمی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور اس کے ڈھائے جانے کا قطعی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ درست ہے کہ جوہری ہر وقت گوہر نایاب کی تلاش میں رہتا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا اس کی نظر میں ہوتا ہے، وہ ان کی پرکھ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن قوموں کے خزانوں میں ہیرا شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ عمار مسعود کا کہنا ہے کہ ابھی تو پاکستان کے معاملات بہتر چل رہے ہیں، خارجہ کے محاذ پر کامرانیاں ہمارے قدم چوم رہی ہیں، عسکری محاذ پر دنیا میں ہمارا ڈنکا بج رہا ہے، معاشی میدان میں پوری دنیا ہمارے ہاں سرمایہ کاری کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس لیے سب کچھ ایسے ہی چلے گا۔ ہاں، البتہ اگر کبھی حالات خراب ہوں، بین الاقوامی تعلقات درست نہ ہو رہے ہوں، معیشت گھاٹے میں جا رہی ہو، سیاست سنبھل نہ رہی ہو، تو ایسے شخص کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے جو لاہور میں انتخابات کے بعد سے اپنی انا سنبھالے ناراض بیٹھا ہے۔ نشانی اس شخص کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر کبوتر اور سر پر ہما بیٹھتا ہے۔ جوہری اگر جوہر شناس ہے تو اس کو پتہ ہوگا اس ملک کے خزانے میں ہیرا ایک ہی ہے جو جاتی عمرہ کا رہائشی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔